حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ 17 سال کی عمر کسے کہتے؟ معمولی سی عمر ہے۔ آج میرا نوجوان 17 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک چبوترے پر بیٹھ کر جوانی ضائع کر دیتا ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کر جوانی ضائع کر دیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ یہ بھی ایک نوجوان تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، عیسائیوں سے جنگیں کی تھی، رومیوں کو پانی پلایا تھا، اور ان کی نانی یاد دلا دی تھی، اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تھا، اور بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور پھر اس کو ان کے چنگل سے چھڑایا۔ سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی چاہت 50,000 کا نہیں بلکہ 1,00,000 کا سیل فون ہاتھ میں ہو، اور شاندار بیگ ہو، اور کار ہو، شاندار گھر ہو، شاندار پراپرٹی ہو۔ کامیابی مل گئی، کامیاب ہو گئے، زندگی کا مقصد مل گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد موت ہے۔ نزعت أسرار قلبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام حضرات سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، موجودہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جسے دور حاضر کہا جاتا ہے، انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ آئے دن جو واقعات پیش آتے رہتے ہیں اور جو امت کے نوجوانوں کی صورتحال ہے وہ نہایت تکلیف دہ اور غمناک ہے۔ آج مسلم ماحول اور مسلم معاشرے میں جو بے راہ روی اور دین سے دوری اور اپنے مقصد اور منزل سے ناآشنا، ناواقف ہو کر ہمارا نوجوان جو زندگی گزار رہا ہے وہ نہایت ہی قابل افسوس ہے۔ میں آج انہی سے خاص طور پر خطاب کرنا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں کا جو ماضی گزرا اسلام کی روشنی میں اور جو اسلامی تاریخ گزری اس
میں نوجوانوں کا جو عظیم رول رہا، عظیم کردار رہا، اس کی ہلکی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان جو آج اپنے وقت کو بے قیمت اس نے بنا رکھا ہے، جس کے پاس وقت کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے، اور ماں باپ کے پیسوں کو بے طریق خرچ کر رہا ہے، اور اپنی قیمتی راتوں کو ہوٹل بازی کے اندر چبوترا نشیں ہونے کے طور پر گزار رہا ہے، اور اپنا زیادہ تر وقت یوٹیوب پر، فیس بک پر برباد اور ضائع کر رہا ہے۔ میں ایسے نوجوان کو کچھ تاریخ کا آئینہ بتانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، تمہاری تاریخ بہت اونچی ہے اور بہت بلند ہے۔ نوجوانی کی زندگی، نوجوانی کی عمر، یہ پوری زندگی کے اندر قیمتی عمر ہوا کرتی ہے۔ ایک زمانہ بچپن کا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اور ایک زمانہ جو ایک عمر بڑھاپے کی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ جوانی کی عمر بڑی قیمتی ہے۔ سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من ضعف قوة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے 3 مرحلے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ جو کمزوری والا ہوتا ہے، بچے کو کچھ احساس نہیں ہوتا، اپنے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اور ایک زمانہ جوانی کا، جسم میں طاقت ہوتی ہے، جسم میں قوت ہوتی ہے، آنکھوں میں بینائی ہوتی ہے، اور نئے حوصلے اور امنگیں ہوتی ہے۔ وہ اگر کسی چیز کو ٹھان لے اور اس کے اوپر جم جائے تو وہ دنیا کو بھی فتح کر سکتا ہے۔ یہ جوانی کی زندگی ہے، جوانی کی عمر ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں بڑھاپے کی عمر، نگاہیں کمزور ہو جاتی ہے، بدن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آدمی کے ہاتھ اور پیر میں راشا آ جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، سہاروں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ سورہ روم کے اندر بیان کیا گیا۔ میرے نوجوانوں، قیمتی زندگی کی عمر جوانی ہے، جوانی ہے، جوانی ہے۔ جوانی کے اندر جس نے کمال حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی منزل متعین کر لی، جس نے اپنا ہدف متعین کر لیا، جس نے اپنا مقصد متعین کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا بننا ہے، میری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ نوجوان کامیاب ہو گیا۔ دینی اعتبار سے بھی کامیاب ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی جوانی کو بغیر مقصد کے گزار دیا، خون کے آنسو روئے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا، بڑھاپے میں پہنچے گا، افسوس کرے گا میں نے جوانی کی اتنے قیمتی لمحات کو واٹس ایپ پر ضائع کر دیا، فیس بک پر ضائع کر دیا، چبوترے پر بیٹھ کر ضائع کر دیا، ہوٹلنگ میں ضائع کر دیا، دوست احباب میں ضائع کر دیا۔ آج میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے، آج میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، آج میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، آج میرے پاس کوئی قیمتی اثاثہ موجود نہیں ہے، میں نے جوانی کو کام میں نہیں لایا۔ خون کے آنسو روئے گا، وہ جوانی پلٹ کر نہیں آئے گی۔ جمعے کا دن ہے، سورہ کہف آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ ہر جمعے کو پابندی سے سورہ کہف پڑھیے، سورہ کہف کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان نوجوانوں کا ذکر کر رہا ہے۔ نحن نقص علیک
علیکا نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اصحاب کہف کون تھے؟ وہ چند نوجوان کون تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غار کے اندر 309 سال تک سلائے رکھا؟ وہ چند نوجوان تھے. سنیے، چند نوجوان تھے. انہوں نے بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کی تھی. وہ بت پرست بادشاہ تھا، وہ مشرک بادشاہ تھا، وہ خدا کو نہیں ماننے والا بادشاہ تھا. اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کی تھی اور یہ کہا تھا ہم تو ایمان پر رہیں گے، اسی پر ثابت قدم رہیں گے، ایمان سے ایک اینٹ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. جو نوجوان تھے وہ عزم تھا ان کی زندگی کے اندر، حوصلہ تھا ان کی زندگی کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن میں ان کا ذکر کر دیا. انہم فتیۃ فتیۃ فتیۃ، اس کے معنی نوجوان کے ہے. تو نوجوان کے اندر جب ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایمان پر جم جائے، وہ اعمال پر جم جائے، تو کوئی اس کو ایک اینٹ پیچھے نہیں ہٹا سکتا. یہ عزم اور حوصلہ نوجوان پیدا کر سکتا ہے. میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا. ہجرت فرمانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا، تمام چیزوں کی قربانی دے کر مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے. اس میں تقریباً صحابہ نوجوان تھے. نوجوان، وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہو، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہو اور مسجدوں کو آتا رہتا ہو اور بچوں کے ساتھ شفقت کرتا ہو، ماں باپ کا ادب احترام کرتا ہو اور ہر طرح کی برائی سے بچتا ہو اور ہر طرح کے لغویات سے بچتا ہو اور اپنی زندگی کا مقصد متعین کر کے وہ چلنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنائی کہ وہ عرش کے سائے میں ہوگا. عاشقی ختم ہو جائے گی جب تک یہ جوش محبت ہوتا ہے، جب تک محبت، اس کے بعد پھر قتل، اس کے بعد پھر جسم کے 35 ٹکڑے، اس کے بعد پھر زندگیوں کا خاتمہ. ایک وہ لمحہ زندگی کا کہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں، صبح ہو رہی ہے اسی کے انتظار میں ہے، شام ہوتی ہے اسی گرل فرینڈ کے انتظار میں ہے، اور پھر زندگی کا ایک لمحہ ایسا آتا ہے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور جسم کے چھیٹڑے اڑا دیتے ہیں. یہ محبت ہے، یہ محبت کا جنون ہے. اسلام ایسی محبت نہیں سکھاتا. اسلام تو بتاتا ہے تم نکاح کرو، یہ پاکیزہ راستہ ہے. ماں باپ کی سرپرستی میں نکاح کرو، دونوں خاندانوں کی سرپرستی میں نکاح ہو. وہ نکاح اللہ کے یہاں بھی محبوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی محبوب ہے. نوجوانوں، شادی تو ہوگی اور پاکیزہ زندگی بھی ملے گی، لیکن اس کے لیے صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے. اپنی زندگی کو نہ گواؤ، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو اور اپنی زندگی کو بیکار مت بناؤ، اپنی زندگی کو کھارا مت بناؤ اور اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ تمہیں دیکھ کر دوسروں میں حوصلہ پیدا ہو. آئیڈیل بن کر جینا سیکھو، نمونہ بن کر جینا سیکھو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا. 17 سال کی عمر کسے کہتے؟ معمولی سی عمر ہے. آج میرا نوجوان 17 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک چبوترے پر بیٹھ کر جوانی ضائع کر دیتا ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کر جوانی ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ
عظیم صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر لشکر بنا کر بھیجا تھا. کیا عظیم مقام. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, آپ کو معلوم ہے ان کی جوانی کیسے گزری, اتنے مالدار ترین تھے. آج ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی خواہش, سب سے بڑی چاہت 50,000 کا نہیں بلکہ 1,00,000 کا سیل فون ہاتھ میں ہو, اور شاندار بیگ ہو, اور کار ہو, شاندار گھر ہو, شاندار پراپرٹی ہو. کامیابی مل گئی, کامیاب ہو گئے, زندگی کا مقصد مل گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد موت ہے. موت کا آہنی پنجہ ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیل فون بھاری مل گیا اور بہترین رہنے کی جگہ مل گئی اور ہم بہترین علاقے میں رہنے لگے, بہت کمانے لگے تو زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا. نہیں نہیں, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ کو معلوم ہے اتنے مالدار تھے, اتنے مالدار تھے, جسم کے اوپر جو کپڑا پہنتے تھے 200 درہم کا وہ لباس ہوتا تھا. اتنا قیمتی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اتنا قیمتی لباس. 200 درہم والا لباس پہنا کرتے تھے. اسلام میں داخل ہوئے, اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. ان کو معلوم تھا کہ چیزوں میں کامیابی نہیں ہے, زندگی ضائع کرنے میں کامیابی نہیں ہے. پھر اپنی پوری جوانی کو راہ خدا میں لگا دیا اور غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. یہ تمہاری تاریخ ہے نوجوانوں. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ایک کارنامہ, اور یہ اس وقت تم کو جھنجھوڑ رہا ہے. نوجوانوں اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کرو. تم اس واسطے پیدا ہوئے کہ قرآن کو بلند کرو, اعلاء کلمت اللہ کے لیے تمہارا وجود ہوا ہے, اسلام کو ترقی دینے کے لیے تمہارا وجود ہوا ہے. تم دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم پڑھو اور دین کے اندر بھی کمال حاصل کرو. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا, شہید ہوئے غزوہ احد میں, حضرت خباب بن العرب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جسم پر ایک چادر تھی, چھوٹی سی چادر, ہم وہ ان کے کفن کے لیے استعمال کر رہے تھے. ہم سر کو چھپاتے تھے, پیر کھل جاتے تھے. ایک ہی چادر تھی, 200 درہم کا لباس اپنے بدن پہ پہننے والا صحابی انتقال ہو رہا ہے. کامیاب ہو گئے, شہید ہو گئے, راہ خدا میں شہید ہوئے, لیکن چادر کتنی کم میسر ہوئی تھی. پیر, سر کو چھپاتے ہیں, پیر کھل جاتے ہیں, پیر کو چھپاتے ہیں, سر کھل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو چھپا دو, پیر پر گھاس ڈال دو. یہ ہے مصعب بن عمیر. نوجوانوں یہ تمہاری تاریخ ہے, یہ مثالی شخصیت ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی. اور مجھے وہ فاتح سندھ بھی یاد آ رہا ہے. تاریخ کھول کر پڑھیے, محمد بن قاسم, محمد بن قاسم. میں ابھی سرچ کر رہا تھا, تاریخ پڑھ رہا تھا, محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھ رہا. نوجوان تھا وہ, طائف کے اندر پیدا ہوا, وہ عرب کا باشندہ تھا, لیکن اس کے دل کے اندر ایک جوالہ تھی, ایک شعلہ تھا. اسلام کو میں ترقی دوں گا, اسلام کے لیے جیوں گا, اسلام کے لیے مروں گا, میری پوری زندگی کا مقصد اسلام ہے. سندھ کو انہوں نے فتح کیا تھا. فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ, اور پھر اسے سندھ سے ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہوا, اور پھر آج ہم مسلمان ہیں. محمد بن قاسم وہ نوجوان تھا, 22 سال کا نوجوان تھا. اس نے اپنی زندگی کا ہونا بچھونا کیا بنایا, تاریخ اس نے رقم کر دی. میرے نوجوانوں یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری تاریخ ہے. پڑھو پڑھو, ترقی حاصل کرو, دنیا کے اندر بھی کمال حاصل کرو, دین کے اندر بھی کمال حاصل کرو. فاتح سندھ کو پڑھو اور پھر دیکھو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. مجھے وہ فاتح بیت المقدس بھی یاد آتا ہے, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. کون ہے؟ یہ بھی ایک نوجوان تھے, سلطان صلاح الدین ایوبی.
بیت المقدس کو فتح کیا تھا، عیسائیوں سے جنگیں کی تھی، رومیوں کو پانی پلایا تھا اور ان کی نانی یاد دلا دی تھی، اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا تھا اور بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا اور پھر اس کو ان کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ وہ بھی نوجوان تھے، فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ اے نوجوانوں، مجھے وہ فاتح اندلس یاد آتے ہیں، طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ، نوجوان تھا وہ بھی، عجیب نوجوان تھا۔ انہوں نے جب اندلس کے ساحل پر پہنچے تو کہا کہ تمام کی تمام کشتیاں جلا دی جائے، اب یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو شہید ہوں گے یا پھر اندلس کو فتح کریں گے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا، اپنے اندر حوصلہ، ہمت، جوامردی، بہترین اخلاق، بہترین صفات، پڑھائی کی لگن، تعلیم کی لگن، ماں باپ کی خدمت، مسلم ماحول اور معاشرے کو عظیم بنانے کا جذبہ میرے نوجوانوں اپنے اندر پیدا کرو۔ تم ہمارا مستقبل ہو، مستقبل کے تابناک ستارے ہو۔ نوجوان ہی تاریخ بدلتے ہیں، پوری تاریخ کا مطالعہ کر لو۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہے، دور صحابہ سے لے کر آج تک کی، اور اسی طریقے سے اصحاب کہف کی ایک جھلکی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تاریخ کو کسی نے پلٹا ہے تو میرے نوجوانوں نے پلٹا ہے۔ نوجوانوں، اپنے اندر عزم پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، کچھ کر گزریں گے، کچھ کر گزریں گے، اسلام کو ترقی دیں گے، ہندوستان کو ترقی دیں گے اور تعلیم حاصل کریں گے۔ دنیاوی تعلیم پڑھو، آگے بڑھو، دینی تعلیم پڑھو، آگے بڑھو، دنیا کے اندر ایک روشن ستارہ بن کر جاؤ۔ موت تو ایسے ہی سب کو آ جاتی ہے، عیاشوں کو بھی آ جاتی ہے، شرابیوں کو بھی آ جاتی ہے، کبابیوں کو بھی آ جاتی ہے، لیکن ایسی زندگی جیو اور ایسی موت حاصل کرو تمہیں دیکھ کر رشک ہو، رشک ہو۔ ہم بھی ایسے بنیں گے، ہمارا بھی کردار ایسا ہوگا اور ہم بھی اس طریقے سے اپنا اونچا نام کریں گے۔ اس طرح باکمال رہ کر زندگی گزار کر دنیا سے جاؤ، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ نوجوانوں کی جو صورتحال آج امت میں نظر آ رہی ہے، اس سے دل کڑتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ اس واسطے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور میرے اصل آج کے مخاطب وہ میرے نوجوان ہیں جنہیں آگے بڑھنا ہے، دنیاوی لائن سے بھی، دینی لائن سے بھی، اور اپنے ماحول اور معاشرے کو چار چاند لگانا ہے اور اسلام کے ساتھ جینا ہے، اسلام پر مرنا ہے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف اور قربان کرنا ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ جیے اور اسی جذبے کے ساتھ رہیے اور اسی جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے اندر اور خاص طور پر نوجوانوں کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حرارت اور ایمانی ترقی پیدا فرمائے، اور انہیں اپنے والدین کے لیے، ماحول اور معاشرے کے لیے قابل فخر بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔